تو اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مقرر ذیشان وکیل صحابہ و اہل بیت، مناظر اسلام، تصویر حیدری، افکار حیدری، علوم حیدری کے وارث حضرت مولانا عبدالجبار حیدری صاحب، میں ملتمس ہوں حضرت سے کہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب ارشاد فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالجبار حیدری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، قابل صد احترام عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے حضور علیہ السلام کی امت میں شامل کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم جتنا مرضی شکر ادا کریں، پوری زندگی سجدے میں گزار دیں، لیکن یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ بن مانگے ہمیں حضور علیہ السلام کی امت میں شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب اتنا بڑا مقام دیا ہے
تو جب مقام بڑا ہوتا ہے تو ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ اگر مقام بڑا ہے تو ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، لیکن وہ محبت وہ مطلوب ہے جو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، بلکہ تمام انسانوں سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں تو ہر کسی کو ہم سنتے ہیں کہ جی ہمارے دلوں میں نبی کا بڑا پیار ہے، یوں کہنے سے پیار نہیں ہوتا، اور ہر کوئی اپنی بات میں سچا بھی نہیں ہوتا۔ یوں صرف کہہ دے کہ ہمارے دلوں میں محبت ہے، یوں کہنے سے ہر کوئی نبی کا عاشق نہیں بن سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پہلی علامت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کرے، آپ علیہ السلام کی تابعداری کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں نے ان دنوں میں یہ سمجھا ہے کہ ہم جھنڈیاں لگا کے اور مرچیں جلا کے، لائٹیں جلا کے اور ڈانسیں کر لیں گے تو بس اس کے رسالت کا حق ادا ہو گیا۔ یہ کس نے آپ کو سمجھایا ہے؟ بھائی، نبی کے ساتھ محبت کی پہلی علامت حضور علیہ السلام کی اتباع ہے، تابعداری ہے۔ آپ علیہ السلام کی تابعداری ہو، خوشی میں، غمی میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، طور طریقے میں، کردار میں، لباس میں، شکل و صورت میں آپ علیہ السلام کی اتباع ہونی چاہیے۔ یہ محبت رسول کی پہلی علامت بھی ہے، پہلی شرط بھی ہے۔ ہم تب اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ سکتے ہیں جب ہم حضور علیہ السلام کے اتباع میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح عید قریب آتی ہے تو نیا لباس خرید کر کے ہم درزی کو دیتے ہیں، ساتھ میں سلا ہوا لباس بھی دیتے ہیں، اور اس درزی سے کہتے ہیں کہ اس نئے لباس کو اس پیمائش پر تیار کر کے دے۔ اگر اس پیمائش میں کمی زیادتی ہو گئی تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعین ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں 70 سال زندگی دی، 80 سال زندگی دی، اور پیمائش حضور علیہ السلام کی زندگی دی۔ اپنی زندگی کو اس پیمائش پر گزار کراؤ۔ اب ہم اپنی زندگی کو ذرا دیکھیں، ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب ہے یا دور ہے؟ اگر دور ہے تو ہم خسارے میں ہیں، اگر قریب ہے تو ہم اس کو اور زیادہ قریب کریں۔ آپ علیہ السلام کی سنتوں کا مزہ چکھ کر تو دیکھیں۔ خدا کی قسم، نبی کی سنت میں اتنا مزہ ہے آپ کو میں بتا نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ سنتوں سے دور ہیں، لیکن یہ سنت کا ایسا مزہ ہے، ایسا دل کو سکون ملتا ہے آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے سے کہ وہ بتایا نہیں جا سکتا۔ آپ ایک آدمی کے سامنے خوشبوئیں رکھیں، یہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ مشک کی خوشبو ہے، یہ چنبیلی کی ہے، یہ رابیل کی ہے۔ آپ خوشبو رکھیں، وہ
وہ سونگھ کر بتائے گا کہ یہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ چنبیلی کی خوشبو ہے۔ لیکن آپ اسے کہیں ذرا ہمیں سمجھائیے تو صحیح کہ گلاب کی خوشبو کس طرح ہوتی ہے، چنبیلی کی خوشبو کس طرح ہوتی ہے، وہ سمجھا سکے گا؟ سمجھا سکے گا؟ سونگھ کر بتا دے گا کہ یہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ چنبیلی کی خوشبو ہے، لیکن وہ سمجھا نہیں سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ گلاب کی خوشبو آپ کے قریب کر کے کہے گا تو بھی سونگھ کر دے گا۔ نبی کی سنت میں اتنا مزہ ہے، آپ علیہ السلام کی تابعداری میں اتنا مزہ ہے، آپ علیہ السلام کی غلامی میں اتنا مزہ ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنے میں اتنا مزہ ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ ایک آدمی نے کبھی میٹھا کھایا ہی نہ ہو، آپ اس کو مٹھاس کس طرح سمجھائیں گے؟ بھئی گڑ میٹھا ہوتا ہے، اب اگلا آدمی اس نے میٹھا کبھی کھایا ہی نہیں، آپ اس کو کس طرح سمجھائیں گے کہ میٹھا کس طرح ہوتا ہے؟ اس نے کبھی میٹھا کھایا ہی نہ ہو، آپ اس کو سمجھائیں کہ گڑ میٹھا ہوتا ہے، یہ میٹھا کس طرح ہوتا ہے، یہ مٹھاس کوئی سمجھا سکتا ہے؟ اس کو کہا جائے گا یہ گڑ تو بھی لے لے اور کھا کے دیکھ، میٹھا ایسے ہوتا ہے۔ تو عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، تابعداری میں اتنا مزہ ہے، اتنا مزہ ہے، جن لوگوں نے اس مزے کو چکھا ہے، دنیا نے دیکھا کہ ان کو انگاروں پر لٹایا گیا، ان کو انگاروں پر لٹایا گیا، لیکن وہ اس چکھے ہوئے مزے کو چھوڑنے کے لیے تیار، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، ان کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن وہ نبی کی محبت سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ مزہ چکھا، دنیا کی کوئی سختی انہیں حضور سے جدا کر سکی نہیں ہے، اور یہ محبت رسول، یہ ایسا مزہ ہے، ایسا اس میں مزہ ہے، ایسی لذت ہے کہ جس نے وہ لذت چکھ لی، اب بے ہوشی کے بعد بہت مارا گیا، بہت مارا گیا، بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کے بعد سارے رشتہ دار کھڑے ہیں، کوئی شہد لیے کھڑا ہے، کوئی دودھ لیے کھڑا ہے، کوئی پانی لیے کھڑا ہے۔ جیسے ہی آنکھ کھلی تو کوئی شہد قریب کرتا ہے، کوئی دودھ قریب کرتا ہے، کوئی پانی قریب کرتا ہے۔ ابو بکر آنکھ تو کھول، یہ شہد پی لے، یہ دودھ پی لے، یہ شہد آپ کے لیے ہے، یہ دودھ آپ کے لیے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آنکھ کھولتے ہی فرماتے ہیں شہد کو دور کیجئے، دودھ کو دور کیجئے، اگر میں جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکتا، نہ میں کھانے کو تیار ہوں نہ پینے کو تیار۔ یہ کیا ہے؟ محبت رسول ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر محبت رسول دیکھنی ہے تو حضرت بلال کو انگاروں پر لیٹا ہوا دیکھ، اگر محبت رسول دیکھنی ہے حضرت سمیہ کو دو ٹکڑے ہوتا دیکھنا پڑے گا، اگر محبت رسول دیکھنی ہے حضرت زنیرہ کی آنکھیں قربان کرتے ہوئے اسے دیکھنا پڑے گا، اگر محبت رسول دیکھنی ہے حضرت زید کا اپنے ابا اور اپنے چچا کو جواب دیتا ہوا دیکھنا پڑے گا کہ باپ کہتا ہے بیٹا چل میرے ساتھ، یہ کیا کرتا ہے؟ تیری اماں
تیرے لیے پریشان، تیرے رشتہ دار تیرے لیے پریشان، وہاں تیرا کنبہ قبیلہ ہے، یہاں تیرا رشتہ دار کوئی نہیں، وہاں رشتہ دار ہیں، تیرا یہاں علاقہ کوئی نہیں، وہاں تیرا علاقہ موجود ہے، وہاں تیرے رشتہ دار موجود ہیں، تیرا خاندان موجود ہے، تیرا گاؤں موجود ہے، یہاں تو غلام ہے، وہاں تو آزاد ہے۔ لوگ تو غلامی کو ٹھکراتے ہیں، آزادی کو لیتے ہیں۔ زید چل ہمارے ساتھ، زید نے کہا میں دنیا جہان کی آزادی کو محمد کی غلامی پہ قربان کرتا ہوں۔ دنیا کی آزادی کو محمد کی غلامی پہ قربان کرتا ہوں۔ اگر آپ نے محبت رسول دیکھنی ہے تو اس ابو بکر کو دیکھنا پڑے گا جس نے اپنی گود میں حضور کو سلا کے سانپ کے ڈسنے کو برداشت کیا، لیکن حرکت بھی نہ کی کہ میرے محبوب کا آرام نہ خراب ہو جائے۔ اگر تجھے محبت رسول دیکھنی ہے اس صدیق اکبر کو دیکھنا پڑے گا جس نے اپنے گھر کی دیوار پہ ہاتھ مار مار کے سوئی بھی ڈھونڈ کے حضور کی جھولی میں پہنچا دی۔ اگر اس محبت کو دیکھنا ہے حضرت ابو بکر کو دیکھنا پڑے گا کہ ہجرت والی رات میں قرآن کہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ کہ جب نکالا اس ایک کو کافروں نے نکالا ایک کو گیا، اِذْ أَخْرَجَهُمَا نہیں ہے، اِذْ أَخْرَجَهُ ہے، نکالا ایک کو گیا، لیکن نکلتے ہوئے دو نظر آئے۔ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب مشرکین مکہ نے ایک کو نکالا تو نکلتے ہوئے دو نظر کیوں آئے؟ آپ علیہ السلام نے مکہ چھوڑا کافروں کی وجہ سے، برادری چھوڑی کافروں کی وجہ سے، علاقہ چھوڑا کافروں کی وجہ سے، وطن چھوڑا کافروں کی وجہ سے، لیکن صدیق اکبر نے سب کچھ چھوڑا محمد عربی کی وجہ۔ حضرت ابو بکر کو کسی نے نکالا تو نہیں تھا۔ قرآن کیا کہتا ہے اِذْ أَخْرَجَهُمَا یا اِذْ أَخْرَجَهُ، اِذْ أَخْرَجَهُ جب نکالا اس ایک کو، تو نکالا ایک کو جا رہا ہے اور نکلتے ہوئے دو نظر آ رہے ہیں، تو بات سمجھ نہیں آئی کہ حضور نے سب کچھ چھوڑا کافروں کی وجہ سے، لیکن حضرت ابو بکر نے سب کچھ چھوڑا محمد عربی کی وجہ سے۔ یہ محبت رسول ہی تو تھی کہ جس نے صدیق اکبر کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، یہ محبت رسول ہی تو تھی جس نے صدیق اکبر کو سانپ کے ڈسنے کو برداشت کرنا پڑا، صدیق اکبر کو سانپ کے ڈسنے کو برداشت کرنا پڑا۔ یہ محبت رسول ہی تو تھی جس نے حضرت سمیہ کو دو ٹکڑے ہونے پر مجبور کیا۔ یہ محبت رسول ہی تو تھی جس نے حضرت بلال کو انگاروں پر لیٹنے کے لیے مجبور کر دیا۔ یہ محبت رسول ہی تو تھی جس نے تمام صحابہ کو گھر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، انہوں نے گھر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، برادری چھوڑی، لیکن محمد عربی کو نہیں چھوڑا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اس لیے نبی سے محبت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے، اور سچی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی ایسا نبی بھی نہیں آیا جو ہمارے نبی کی عظمت تک پہنچ سکے۔ ہمارے نبی کا مقام سب نبیوں سے افضل ہے۔ ہمارے نبی کا مقام ساری کائنات سے افضل ہے۔ ہمارے نبی کا مقام پوری مخلوقات میں سے افضل ہے۔ ہاں اگر جسے اپنی رعیت سلام کرے، جسے اپنی قوم سلام کرے، جسے جن اور انس سلام کرے، انہیں حضرت سلیمان کہا جاتا ہے، لیکن جنہیں پتھر بھی سلام کرے انہیں محمد عربی کہا جاتا ہے۔ ہاں
اگر جنہیں جن اور انس سلام کریں انہیں حضرت سلیمان کہا جاتا ہے، لیکن جنہیں پتھر بھی سلام کریں، درختوں کی ٹہنیاں بھی سلام کریں، انہیں محمد عربی کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی عظمت سب سے اونچی ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، اگر کسی کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں انہیں حضرت یوسف کہتے ہیں، لیکن جس کے حسن کو دیکھ کر صحابہ اپنی گردنیں کٹوا دیں انہیں محمد عربی کہا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی چاہے کہ میں اللہ کو دیکھوں، اگر کوئی چاہے کہ میں اللہ کو دیکھوں، آگے سے جواب آ جائے لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکتے، اسے حضرت موسیٰ کہتے ہیں۔ لیکن جس کی باری میں خود اللہ جبریل کو بھیجے کہ محبوب کو عرشوں پہ لا میں رب کا دیدار کرے، اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ اگر کوئی رب کو پکار کے کہے رب شرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، اسے حضرت موسیٰ کہتے ہیں۔ جو رب کو پکار کے کہے کہ رب میرے سینے کو کھول دے، اسے حضرت موسیٰ کہتے ہیں۔ لیکن جس کو اللہ پکار کے کہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھولا، اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی کی ایڑی زمین کو لگے، کسی کی ایڑی زمین کو لگے اور پانی ایڑی سے نہیں زمین سے نکل پڑے، اسے حضرت اسماعیل کہتے ہیں۔ پانی ایڑی سے نہیں آیا، زمین سے نکلا، اسے حضرت اسماعیل کہتے ہیں۔ لیکن جس کا ہاتھ پیالے کو لگے اور پانی پیالے سے نہیں انگلیوں سے نکلے، اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، اگر پیچھے فرعون کا لشکر ہو اور آگے دریا آ جائے، چلتے چلتے اللہ کا حکم ہو جائے کہ اپنی لاٹھی کو دریا پہ مار اور لاٹھی دریا کو لگ جائے اور بہتے دریا پہ راستے بن جائیں، اسے حضرت موسیٰ کہتے ہیں۔ اسے حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ لاٹھی دریا کو لگی ہے، اب اثر ظاہر ہوا ہے، اب اثر ظاہر ہوا ہے، لاٹھی دریا کو لگی ہے، اب اثر ظاہر ہوا ہے، لاٹھی دریا کو لگ جائے اور اثر ہو جائے، اسے حضرت موسیٰ کہتے ہیں۔ لیکن جہاں انگلی چاند کو لگے نا، چاند تو ٹکڑے ہو جائے، اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ بھائی توجہ کیجئے، لاٹھی دریا کو لگ کر اثر دکھائے، اسے حضرت موسیٰ کہتے ہیں۔ لیکن جہاں انگلی چاند کو لگے نا، صرف اشارہ پہنچے، چاند تو ٹکڑے ہو جائے، اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل ہے، ساری مخلوق سے افضل ہیں۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے اتنا مقام دیا، اتنا مقام دیا کہ حضور علیہ السلام ایک دفعہ ایک درخت کو اشارہ کر رہے ہیں، درخت اپنی جگہ چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ کے پھر واپس وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نبی کے اشارے پر درخت بھی چل کر آئے، اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے، اس درخت کو ہم مانتے ہیں کہ اپنی جگہ چھوڑ کر حضور کے پاس وہ درخت آیا نا، پھر واپس وہاں چلا گیا۔ آپ علماء سے پوچھیں گے، علماء بتائیں گے کہ کتب احادیث میں اس درخت کے چلنے کا، آنے کا، پھر جانے کا تذکرہ موجود ہے۔ ہم نے پڑھا ہے، علماء نے پڑھا ہے،
لیکن اس درخت کے چلنے کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کون ہے؟ بولو بھائی ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہوا، چاند کے دونوں ٹکڑے ہم نے تو کتابوں میں لکھے ہوئے پڑھے ہیں، لیکن چاند کے دونوں ٹکڑوں کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کون ہے؟ بولو بھائی وہ کون ہے؟ ہاں آپ علیہ السلام نے یوں انگلی اپنا ہاتھ پیالے میں رکھا اور انگلیوں سے پانی جاری ہوا، اس پانی کو ہم نے کتابوں میں لکھا ہوا پڑھا ہے، لیکن جنہوں نے اس پانی سے وضو کیا وہ کون ہے؟ بولو بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، امام الانبیاء اپنی محفل میں جلوہ افروز تھے، میرے دل میں خیال آیا دیکھوں تو صحیح آسمان کا چاند زیادہ حسین ہے یا زمین کا چاند زیادہ حسین ہے؟ میں نے وہاں بھی دیکھا، یہاں بھی دیکھا، وہاں بھی نظر کی، یہاں بھی نظر کی، وہاں بھی توجہ کی، یہاں بھی توجہ کی، وہاں بھی غور کیا، یہاں بھی غور کیا، آخر فیصلہ دل میں آ گیا۔ شاعر اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ چاند سے تسبیح دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ آپ علیہ السلام کی عظمت سب سے اونچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، او چادر کو اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کر، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ اور گندگی سے دور رہ، گندگی سے دور رہ، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ گندگی کو دور کر یا گندگی سے دور رہ، ایک ہی مقصد ہے، گندگی کو دور کر۔ ہمارے نبی اللہ کے فرما بردار ہیں یا نہیں؟ سب سے بڑھ کر فرما بردار حضور ہی تو ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ کہتا ہے گندگی کو اپنے سے دور کر، تو اللہ کے نبی نے گندگی کو دور کیا یا نہیں کیا؟ ہمارے نبی پاک ہیں، ہمارے نبی، بولو بھائی جو مانتے ہیں نبی کو پاک وہ بولیں، ہمارے نبی پاک ہیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ گندگی کو دور کر۔ گندگی دو قسم کی ہے، ایک ظاہری گندگی، ایک باطنی گندگی، ایک ظاہری گندگی، ایک باطنی گندگی۔ ظاہری گندگی کپڑے پر کوئی ناپاک چیز لگ جائے یہ ظاہری گندگی ہے، باطنی گندگی کہ جس کے دل میں کفر ہو یہ باطنی گندگی ہے، جس کے دل میں شرک ہو یہ باطنی گندگی ہے، جس کے دل میں نفاق ہو یہ باطنی گندگی ہے۔ تو اللہ نے حکم فرمایا گندگی کو اپنے سے دور کر، تو گندگی چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو حضور نے دور کر دی۔ گندگی چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو حضور نے اپنے سے دور کر دی۔ کیا مطلب؟ کہ جس کے دل میں کفر تھا اللہ کے نبی نے دور کر دیا، جس کے دل میں شرک تھا اللہ کے نبی نے دور کر دیا، جس کے اندر منافقت تھی اللہ کے نبی نے انہیں دور کر دیا۔ کافر بھی نبی سے دور ہیں، مشرک بھی نبی سے دور ہیں، منافق بھی نبی سے دور ہیں، لیکن جن کو اللہ کے نبی نے دور نہیں کیا ہمیشہ ساتھ ملا کے رکھا وہ کون ہے؟ بولو وہ تو پاک ہے نا، وہ تو کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ پاک ہے نا۔ اللہ کے نبی نے جن کو کافر سمجھا ہٹا دیا، جن کو مشرک سمجھا ہٹا دیا، جن کو منافق سمجھا ہٹا دیا، لیکن جن کو ساتھ لے کر بدر میں جا رہے ہیں، جن کو ساتھ لے کر احد میں جا رہے ہیں،
ساتھ لے کر تبوک میں جا رہے ہیں، جن کو ساتھ لے کر احزاب میں جا رہے ہیں، جن کو ساتھ لے کر مکے میں جا رہے ہیں، مدینے میں جا رہے ہیں، ہجرت میں ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور جن کو ساتھ لے کر غار میں جا رہے ہیں، مزار میں جا رہے ہیں، یہ تو پکے یار ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ بولو، یہ کون ہے؟ صحابہ ہیں، صحابہ جو حضور کے ساتھ ہیں، یہ صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پاک کر کے قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی پہ صلاۃ بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، اسمیہ جملے میں استمراری معنی ہوتی ہے۔ استمراری معنی کا مطلب ہمیشہ والی معنی ہوتی ہے۔ ہمیشہ کی والی معنی کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ رحمت یعنی صلاۃ بھیجتا رہتا ہے۔ صلاۃ کی نسبت جب اہل ایمان کی طرف ہو جائے تو اس سے مراد صلاۃ ہوتی ہے، درود ہوتا ہے۔ صلاۃ کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہو جائے اس سے مراد استغفار ہوتا ہے۔ صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو جائے اس سے مراد رحمت ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نبی پہ صلاۃ بھیجتا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے نبی پہ رحمت بھیجتا رہتا ہے۔ اور یہ جملہ اسمیہ ہے، استمراری معنی ہے، ہمیشہ کی والی معنی ہے کہ اللہ نے صرف شام کو رحمت بھیجی نہیں، صرف رات کو رحمت بھیجی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے نبی پہ رحمت بھیجتا رہتا ہے۔ نبی مکے میں رحمت مکے میں، نبی مدینے میں رحمت مدینے میں، نبی سفر میں رحمت سفر میں، نبی حضر میں رحمت حضر میں، نبی ہجرت میں رحمت ہجرت میں، نبی عرفات میں رحمت عرفات میں، نبی مینا میں رحمت مینا میں، نبی مکے میں رحمت مکے میں، نبی مدینے میں رحمت مدینے میں، نبی سفر میں رحمت سفر میں، نبی حضر میں رحمت حضر میں، نبی ہجرت میں رحمت ہجرت میں، نبی غار میں رحمت غار میں، نبی مزار میں رحمت مزار میں۔ جہاں جہاں نبی ہیں وہیں وہیں اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ جہاں جہاں نبی ہیں وہیں وہیں اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ میرا استاد آیا، میں نے استاد کے لیے پنکھا چلایا تو استاد کے لیے، لیکن جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے ہوا انہیں بھی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ تو اللہ نے اپنے حبیب پہ رحمت کا پنکھا چلا دیا ہے، جو محبوب کے ساتھ ہوں گے ہوا انہیں بھی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ بولو بھائی، نبی کے ساتھ چلنے والے کون ہیں؟ بولو کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ ہر موقع میں نبی کے ساتھ رہنے والے کون ہیں؟ بدر میں نبی کے ساتھ کون ہیں؟ احد میں نبی کے ساتھ کون ہیں؟ احزاب میں نبی کے ساتھ کون ہیں؟ عرفات میں نبی کے ساتھ کون ہیں؟ مینا میں نبی کے ساتھ کون ہیں؟ مزدلفہ میں نبی کے ساتھ کون ہیں؟ ہجرت میں نبی کے ساتھ کون ہیں؟ غار میں نبی کے ساتھ کون ہیں؟ مزار میں نبی کے ساتھ کون ہیں؟ یہ صحابہ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ اور یہ صحابہ اللہ کے نبی کو بڑے پیارے ہیں۔ ایک دفعہ ایک جنازہ لایا گیا، حضور جنازہ پڑھائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوٹاؤ۔ آقا آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ جنازہ نہیں پڑھاتے؟ فرمایا جی ہاں، انہو کان یبغض عثمان، اس کے سینے میں میرے صحابی عثمان کا بغض ہے۔ جس کے سینے میں ایک صحابی کا بغض ہو حضور جنازہ لوٹا دیں، اور جن کے سینے میں 1.25 لاکھ صحابہ کا بغض ہو ہم اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے؟ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیران پیر کو مانتے ہو؟ پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھا ہے، آخری وقت آئے گا
ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صحابہ کو برا بھلا کہیں گے. الا فلا تعاقلوہم، خبردار ان کے ساتھ کھانا نہیں. الا فلا تشاربوہم، خبردار ان کے ساتھ پینا نہیں. الا فلا تناکحوہم، خبردار ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا. الا فلا تصلوا معہم، خبردار ان کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھنا. الا فلا تصلوا علیہم، اگر وہ مر جائے تو ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا. علیہم حلت اللعنت، ان کے اوپر لعنت کرنی حلال ہے. جو صحابہ کا دشمن ہو اس سے محبت ہو سکتی ہے؟ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے. اس لیے آپ علیہ السلام سے دین سیکھنے کے لیے اللہ نے جس طبقے کا انتخاب کیا جو حضور کے سامنے بیٹھ کر جنہوں نے دین سیکھا، وہ کون ہے؟ بولو بھائی کون ہے؟ آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر جنہوں نے ڈائریکٹ نبی سے کلمہ سیکھا، یہ کون ہے؟ صحابہ ہیں. صحابہ جنہوں نے نبی کو سامنے آنکھوں سے دیکھا ہے. آج اگر کسی کو نبی خواب میں نبی کی زیارت ہو جائے ہم اس کے ہاتھ چومتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کو نبی کی زیارت ہوئی ہے. لیکن جنہوں نے نبی کو پوری زندگی میں سامنے بیٹھ کر دیکھا وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے. وہ کون ہیں؟ مسلمانوں، اس دور میں ہمارے باپ کی عزت محفوظ ہے، ہماری ماں کی عزت محفوظ ہے، ہمارے استاد کو کوئی گالی نہیں دیتا، ہمارے مرشد کی عزت محفوظ ہے، ہمارے قائد کی عزت محفوظ ہے. لیکن صحابہ لاوارث ہیں کہ ان کو گالیاں ملتی رہیں اور ہم کہیں کہ ہمارا تو کوئی واسطہ ہی نہیں. آج کے بعد یہ عہد کر لو، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے. انشاءاللہ تعاقب کریں گے. جو نبی کے یاروں پہ بھونکتا ہوگا، جو نبی کے یاروں پہ تبرہ کرتا ہوگا، انشاءاللہ زبان گدی سے نکال کر کتوں کو حوالے کریں گے. اگر کوئی صحابہ کو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن کسی کتے کو صحابہ پہ بھونکنے نہیں دیں گے. تمام ساتھی ساتھ دو گے؟ صحابہ کا دفاع کرو گے؟ دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے؟ تو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے. نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ اور زور سے. نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی احد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی منی میں تو ساتھ کون؟ نبی مکے میں تو ساتھ کون؟ نبی مدینے میں تو ساتھ کون؟ نبی سفر میں تو ساتھ کون؟ نبی حجر میں تو ساتھ کون؟ نبی ہجرت میں تو ساتھ کون؟ نبی غار میں تو ساتھ کون؟ نبی مزار میں تو ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابع دار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابع دار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ بول. جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے. لے شوق سے نام صحابہ کا، گر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. حق بات پر کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راج مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وما لینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم.
عدد کل معلوم لک دائما ابدا۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، ہمارے جرم معاف فرما۔ جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اے میرے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جن کی جائز حاجات ہیں اے میرے مولا پوری فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو مسلمان مرد عورتیں اس جہان کو چھوڑ چکے ہیں سب کی بخشش فرما، مدارس مساجد علماء حق کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا جو زندگی گناہوں میں گزری ہے درگزر فرما، جو زندگی باقی بچی ہے جرت غیرت ہمت اخلاص کے ساتھ مشن صحابہ و مشن اہل بیت پہ قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں مزیدار شہادت کی موت نصیب فرما۔ زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد